به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه محترم علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا یہ موقع بڑا مبارک موقع ہے۔ آج کی یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے۔ ابھی آپ کے سامنے امام صاحب نے جو میرے عزیز دوست ہیں قرآن پاک کو مکمل کیا۔ کوئی بھی حافظ ہو، تراویح میں قرآن سنانے تک کا سفر کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے کر الف سے لے کر یا تک حروف مخارج کے ساتھ نکالنا، پھر اسے آپس میں جوڑنا سیکھنا، اور اس کے بعد پھر قواعد کے ساتھ اور تجوید کی رعایت کے ساتھ پورے قرآن پاک کو پڑھنا، اور ناظرہ پختہ ہو جانے کے بعد پھر اس قرآن کو یاد کرنا، اور یاد کرنے میں جو پریشانیاں ہیں، جو دشواریاں ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر قرآن پاک کو یاد کرنا، اور لوگوں کی عدالت میں تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سنانا، جو پریشر ہوتا ہے، جو دباؤ ہوتا ہے، وہ صرف حافظ ہی جانتا ہے۔ اور وہ خاص کے دلوں میں عشاء سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ سب ہے، لیکن یہ پریشانیاں اور یہ دشواریاں ایک طرف، اور دوسری جانب جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حافظ قرآن، حامل قرآن اور صاحب قرآن کے فضائل بیان کیے ہیں، وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ احادیث میں جو حافظ قرآن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بہت کم ہے۔ اسی لیے وہ حدیث یاد کیجیے، اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ صاحب قرآن جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، اور ایسا تاج ہوگا۔ اور پھر اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، کہ تمہارا کیا خیال ہے اس حافظ کے بارے میں جس نے قرآن کو یاد کیا، قرآن پر عمل کیا، اس کا جو اعزاز ہوگا، اس کا جو اکرام ہوگا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کی وضاحت میں بہت بڑے امام علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر بتاتی ہے، یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ حافظ قرآن کا جو مقام ہوگا، حافظ قرآن کا جو اعزاز کیا جائے گا، ہم اسے تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔
ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے لکھا کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، اور پھر حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے بتایا گیا ہے کہ باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور اس طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان میں سنا ہے، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آ سکتا ہے۔ سمجھانے کے لیے قرآن میں اور احادیث میں نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہی تعبیر، یہی اسلوب ہے حافظ قرآن کے اعزاز کے بارے میں، کہ جو اعزاز ہونا ہے، جو اس کا مقام و مرتبہ کل قیامت میں ہونا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں فما ظنکم بالذی عمل بها، کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اس قرآن پر عمل کر لیا، اس لیے کہ اس کے والدین کا جب یہ احساس کیا جائے۔ بہرحال قرآن پاک اس مجلس میں مکمل ہوا ہے، اور جس مجلس میں بھی قرآن مکمل ہو، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا معمول بھی تھا، اور جب ان کا معمول تھا تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی معمول ہوگا کہ جس مجلس میں قرآن مکمل ہو، لوگوں کو جمع کیا جائے، گھر والوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر دعا مانگی جائے۔ اس لیے کہ صحیح روایات میں آیا ہے کہ اس موقع پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت قتادہ جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ اپنے استاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول ہیں، اور ایسے ویسے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کی ہے، خادم رسول ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں جن سے کثرت کے ساتھ روایات مروی ہیں، کثرت کے ساتھ احادیث مروی، مکثرین صحابہ میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا بھی دی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے درخواست کی، اور یہ درخواست کی کہ انس خادمک یا رسول اللہ ادعو اللہ لنا، یہ انس آپ کا خادم ہے، یا اللہ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو والدین ہیں، جو بچوں کے سرپرست ہیں، ان کو فکر مند رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا مل جائے، کوئی اللہ والا، کوئی صاحب نسبت، کوئی بزرگ، تو اس سے دعا کرا دینی چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا اللہم اکثر اہلہ ومالہ وولدہ، یا اللہ اس انس کے مال میں اور بیوی بچوں میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہو، تو یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب بھی قرآن مکمل کرتے تھے، فرماتے ہیں ان کے شاگرد حضرت قتادہ اذا ختم القرآن جمع اہلہ، جب بھی قرآن مکمل کرتے اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، ودعا، اور دعا بھی مانگتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا معمول تھا کہ جب بھی قرآن مکمل ہو تو لوگوں کو جمع کیا جائے اور دعا مانگی جائے، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اور بالکل محفوظ ہے، حرف بحرف محفوظ ہے، لفظ بلفظ محفوظ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کی ذمہ داری نہیں لی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اور اس کے بعد کتابوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن اس کتاب کی ذمہ داری لے لی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں، بہت سے واقعات ہیں۔ چنانچہ خلیفہ مامون عباسی، جو عباسی دور کے خلیفہ مامون تھے، ان کے دربار میں ایک یہودی آیا اور ایک علمی مباحثہ تھا، ایک علمی مذاکرہ تھا، ایک علمی مجلس تھی، اس میں شرکت کی، اور وہاں پر
اس کو دعوت دی گئی اسلام لانے کی، اسلام لے آؤ، لیکن وہ اسلام نہیں لایا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن 1 سال کے بعد جب واپس آیا، لوٹ کر آیا اسی دربار میں، اسی مجلس میں، تو کیا تھا، اس کا حلیہ بدلا ہوا ہے۔ لوگوں نے معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں ایک کاتب ہوں، میں خوش نویس ہوں، میں بہت اچھا لکھتا ہوں۔ اور پہلے زمانے میں کیونکہ چھاپا خانے موجود نہیں تھے، پریس کا وجود نہیں تھا، تو لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، تمام نسخے تمام کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں نے آزمانے کے لیے اور پرکھنے کے لیے کہ جو موجودہ مذاہب ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اس میں کچھ کاٹ چھانٹ کی جائے، اس میں کمی بیشی کی جائے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، دیکھیں کون سی کتاب لوگوں کے درمیان مقبول ہو جاتی ہے اور کون سی کتاب مقبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ تورات کے ساتھ بھی میں نے یہ کیا، انجیل کے ساتھ بھی میں نے یہ کیا، اور ان کے لوگوں نے اسے قبول کر لیا اور وہ پڑھنے لگے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن جب قرآن کے ساتھ میں نے یہ کیا، کمی بیشی کی، نعوذ باللہ، اور پھر اس کو لوگوں کے درمیان پیش کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے یہ صحیح ہے یا نہیں، تم نے صحیح لکھا یا نہیں لکھا ہے، اور میری غلطی پکڑ لی گئی، میری غلطی پکڑ لی گئی۔ وفات موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے، تو یہ ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے۔ یہ کوئی 1-2 واقعے نہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اس وقت بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جو قرآن یہاں موجود ہے وہاں موجود ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بالکل وہی قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن دوسرے حصے میں اور دوسرے علاقے میں موجود ہے۔ بہرحال جو قرآن پاک ہے یہ حرف بحرف محفوظ ہے، لیکن اس قرآن پاک سے اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، وہ حاصل وہی کرے گا جو قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کرے گا، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گا۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ملتا ہے یہ تو ایک سالانہ غذا فراہم کرنے کا موقع ہے، سالانہ خوراک دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور دریا دل تھے، سب سے زیادہ فیاض تھے، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ لیکن فرمایا کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيلُ، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبرائیل سے ملاقات ہوتی اور قرآن کا دور ہوتا، قرآن کی برکتیں اور اس طرح دور کی وجہ سے اور حضرت جبرائیل سے ملاقات کی وجہ سے اس فیاضی میں اور دریا دلی میں اور سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، نوافل کی کثرت ہو جانا، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کا بڑھا دینا اور صدقہ اور خیرات میں بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان میں کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے، سننے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان شروع ہوتا ہے تو ان کی رفتار تھوڑی سی دھیمی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ قرآن کا جو ایک پارہ ہے وہ دیر میں مکمل ہوتا ہے، لیکن جب رمضان ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر وہ رفتار ان کی اچھی ہو جاتی ہے اور وہ جلدی قرآن مکمل ہونے لگتا ہے، جلدی پارہ پورا ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ اب ہماری رفتار ٹھیک ہوئی تھی اور رمضان کا مہینہ نکل گیا، وہ یہ کہ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہی نہیں، اس کے بعد قرآن سے ہمیں ان کو برکت حاصل کرنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں بہت متفکر ہونے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جو قرآن پاک جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، یہ دعوت بھی ہے اور حجت بھی ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کو جو دعوت دی گئی، جو پیغام دیا گیا کہ لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس کو حجت نہیں بنایا، اسے معجزہ نہیں بنایا، وہ الگ ہے، معجزہ الگ سے دیا، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن قرآن پاک وہ ایسا کلام ہے کہ وہ خود دعوت بھی ہے اور حجت بھی ہے، وہ معجزہ بھی ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ وہ اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے اور لوگوں کو عاجز کیے ہوئے وہ جیسی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو قرآن پاک ایسا بے مثال
تو بے نظیر کلام موجود ہے، اور وہی تازگی موجود ہے جو پہلے موجود تھی، اس کے اندر وہی چاشنی موجود ہے جو پہلے موجود تھی، اور وہی وزن موجود ہے جو پہلے موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں بیان کیا کہ اس کا وزن ایسا سمجھو کہ اگر ہم کسی پہاڑ پر اسے نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ اس کی تاب نہیں لا سکتا، وہ چکنا چور ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، یہ نہیں فرمایا کہ مخصوص پہاڑ پر، کوئی بھی پہاڑ، علماء جانتے ہیں علی جبل، کسی بھی پہاڑ پر، یعنی کوئی ایسا پہاڑ ہے جس پہاڑ کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہو کہ وہ بڑا وشال ہے، وہ بڑا عظیم ہے، اسے دبایا نہیں جا سکتا، اسے کچلا نہیں جا سکتا، اسے سطح زمین کے برابر نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی پہاڑ کو لے لو، ہم اس پہاڑ پر اس قرآن کو اگر نازل کر دیں تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ چکنا چور ہو جائے گا اور اس کی تاب نہیں لا سکے۔ لیکن کلام تو کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تھی کہ تیراب ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ تاب نہیں تمہارے اندر، اور ایک پہاڑ کو دیکھو، اس پر ایک تجلی اور تھوڑی سی جھلک، جس کی وجہ سے وہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ قریب تھے اس جگہ سے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثال ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہمیں اللہ فرما رہا ہے کہ مقصد نہیں ہے کہ کسی پہاڑ پر ہم قرآن کو نازل کریں گے، ہم تو انسانوں کے لیے قرآن کو ہمیں نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کو لوگوں کی رہبری کے لیے، انسانیت کی رہبری کے لیے اتارا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی رہبری کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ اس لیے جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن پاک کی برکتوں کو ہم کیسے حاصل کریں؟ تلاوت کے ذریعے سے، اور جو سن رہے تھے یہ بھی ایک رحمت حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن جب پڑھا جائے تو اس میں شور شرابہ کرنا یہ کافروں کی، اہل کفر کی اور کفار کی خصلت بیان کی ہے قرآن پاک۔ یہ فرمایا نا قرآن پاک میں کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافر یہ کہتے تھے کہ قرآن کو سننا نہیں، اس لیے کہ یہ بہت مؤثر ہے، یہ اثر کرتا ہے، دلوں میں اترتا ہے، اس قرآن کو نہ سننا، اور جب قرآن کہیں پڑھا جائے تو شور مچانا، اور جس کی وجہ سے تم غالب آ جاؤ گے، ان کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں پڑے گی، اور اس کی جو تاثیر ہے اس سے تم دور رہو گے۔ یہ کافروں کی خصلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے قرآن جب پڑھا جائے تو اسے غور سے سننا اور خاموش رہنا یہ ایک ادب ہے اور اس کا حق ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس سے اپنے تعلق کو قائم کریں گے، تو یہی قرآن ہمارے لیے سفارشی ہوگا، یہی قرآن ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع، کہ قرآن تو ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش قبول کی جائے، قرآن سفارش کرے گا۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ مسلم احمد کی روایت میں فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کل قیامت میں روزہ روزے دار کی اور قرآن قاری کی اور تلاوت کرنے والی کی سفارش کرے گا۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ القرآن شافع مشفع، اور آگے فرمایا کہ وہ ماحل مصدق، کہ قرآن تو ایسا ہے کہ جو اللہ کے دربار میں بحث کرے گا اور اس کی بات مانی جائے گی، وہ غالب آئے گا، اور اپنے پڑھنے والے اور اپنی جو تلاوت کرنے والے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، جو تدبر کرنے والے ہیں، جو غور کرنے والے ہیں، ان کو جنت میں لے جائے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ فمن جعلہ امامہ قادہ الى الجنہ، کہ جو شخص قرآن کو اپنے سامنے رکھتا ہے،
اپنے سامنے رکھتا ہے، اسے آئیڈیل مانتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، قادہ الی الجنہ، تو یہ قرآن اسے جنت تک لے جاتا ہے، یہ قرآن اسے جنت تک لے جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جو شخص قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھیے یہ قرآن اسے جہنم میں گھسیٹ کے لے جاتا ہے، دوزخ میں گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی بے حرمتی، اس کی توہین اور اس کے حقوق کی پامالی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو حفاظ ہیں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو بیان کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کو وہ بھولے نا، قرآن سے اپنا تعلق سال بھر قائم رکھے، اور کوئی ایسی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی سستی، غفلت، کم توجہ، بے توجہی ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ قرآن بھول جائے۔ نہ سخت وعید بیان کی گئی حدیث میں، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو قرآن بھولنے کی جو وعید احادیث میں ہے وہ صرف حافظ کے لیے نہیں، ایسا نہیں کہ جس نے پورا قرآن یاد کر لیا وہ اگر بھول جاتا ہے اسی کے لیے وعید ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی ہے جس نے ایک پارہ یاد کیا ہو، جس نے 20 سورتیں یاد کی ہو، جس نے ناظرہ اچھا پڑھ لیا ہو اور اس کے بعد وہ قرآن کو بھول گیا ہو۔ اور بھولنے کا مطلب یہ بیان کیا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ناظرہ ہے وہ جیسا اس نے سیکھا تھا ویسا باقی نہیں رکھا، جیسا سیکھا تھا ویسا باقی نہیں رکھا، اگر اس نے یاد کر لیا تھا ویسا باقی نہیں رکھا تو یہ بھولنا ہوا۔ یہ صرف حافظ کے لیے نہیں ہے، یہ غیر حافظ کے لیے بھی ہے کہ ہمارا جیسا تعلق قرآن سے قائم ہوا تھا اور جیسا ہونا چاہیے تھا، اگر اس میں کوئی کمی آ رہی ہے ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے، تو ہم اس وعید کے مستحق ہو جائیں۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ قرآن بھولنے پر جو گناہ بیان کیا گیا، جو وعید ذکر کی گئی، یہ اس وقت ہے جب کہ غفلت اور سستی کی وجہ سے ہو، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو، مثلا عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس وقت یاد ہی نہیں رہتا، آدمی بھول جاتا ہے، حافظ تھا لیکن اب عمر ایسی ہو گئی، پڑھتا رہا لیکن عمر ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بھول گیا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر وہ اس کا مواخذہ نہیں ہے، اس کی غفلت نہیں ہے اس میں، یا کوئی ایسی بیماری آ گئی جوانی میں ہی جس کی وجہ سے وہ یاد نہیں رکھ پا رہا قرآن پاک کو، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے یاد نہیں رکھ پا رہا ہے، تو فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہماری سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اگر ہم قرآن بھول رہے ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو رہا ہے، تو پھر نسیان اور بھولنے کی جو وعیدیں بیان کی گئی وہ بڑی سخت بیان کی گئی۔ اور قرآن بڑا غیور اللہ کی صفت ہے، بہت جلدی نکلتا ہے، مثال دے کر سمجھایا، بس بہت مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فَإِنَّهُ لَهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُولِهَا، کہ جس طرح اس زمانے میں اونٹ لوگ پالتے تھے، زیادہ جانور جو اونٹ لوگ پالتے تھے، اسے جو باندھا جاتا ہے، رسی سے باندھا جاتا ہے، اس کے پیر پر رسی باندھی جاتی ہے، بہت سے جانور ہوتے ہیں گلے میں رسی باندھی جاتی ہے، اس کے پیر پر رسی باندھ کر اور پھر اسے جگہ پر باندھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اور وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ہم چھوٹ جائیں اور اپنے پیر کو چھوڑا لیں اور یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن اگر کوئی اس کی نگہبانی کر رہا ہے، کوئی دیکھ بھال کر رہا ہے تو بھی وہ بھاگ نہیں پائے گا، اگر وہ چھڑائے گا تو وہ فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے اونٹ اپنے پیر کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں سے نکل جاتا ہے اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اگر اس کی نگہبانی نہ کی جائے۔ اسی لیے فرمایا تعاہد القرآن، قرآن کی نگہبانی کرو، قرآن کا خیال رکھو، قرآن کو یاد کرتے رہو۔ کہیں یہ فرمایا فاستذکر القرآن، تو قرآن کو دہراتے رہو، قرآن کو پڑھتے رہو، یہ نکل جائے گا بہت جلد۔ اس لیے قرآن پاک سے ہمارا تعلق جیسا بھی ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اسے باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن پاک یہ شفا ہے، یہ شفا ہے، جو روحانی امراض ہیں، جو باطنی امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کو دور کرنے والا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن پاک جو ہم تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا ہم قرآن پاک اتار رہے ہیں، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے،
اور جو لوگ اس قرآن پاک پر ظلم کرتے ہیں یعنی وہ اس سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم ہوا، قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ جو قرآن پاک کو شفا کہا گیا ہے روحانی امراض کے لیے، جو بیماریاں اندر ہوتی ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے جو باطنی امراض ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے، دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے قرآن پاک نے دیا ہے۔ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پاک کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں، اس اپنا تعلق مضبوط کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا اندرون اور باطن جگمگانے لگتا ہے، منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا دل گنہگار ہو جاتا ہے اور باطن گندا ہو جاتا ہے، میلا اور کچیلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک جو ہماری خوراک ہے، جو ہماری خوراک ہے دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس خوراک کو ہم لیتے رہیں، اس خوراک کو ہم لیتے رہیں، اور جو خوراک ضروری ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح اس کو حاصل کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اور ایسا مریض ہو جائے کہ وہ دوا کھا نہیں سکتا، تو ڈاکٹر اسے چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ کوئی دوسرا طریقہ دیکھتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ انجیکشن یا گلوکوز یا کسی اور طریقے سے دوا پہنچائی جائے، اس لیے کہ دوا کا پہنچانا ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر دوا نہیں پہنچائی جائے گی تو وہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ قرآن اور اس طرح کی جو عبادات ہیں، یہ جو اندر کا نظام ہے، جو روحانی نظام ہے، اس کے لیے بہت ضروری اور لابدی چیز ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے اور اس سے دوری بنا لیں گے تو ہمارا اندر کا جو نظام ہے وہ بیکار ہو جائے گا اور بالکل خراب ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اسی وقت ہم یہ ارادہ کریں اور عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ قرآن پاک جو پڑھا گیا ہے ہم نے سنا، اور اب ہم قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے اور ہم سب قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن پڑھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں جو معمول تھا اور جو ذوق تلاوت پایا جاتا تھا وہ کہاں پایا جائے؟ عام طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پابند بنایا گیا، وہ زیادہ قرآن پڑھتے تھے، پابند بنایا گیا اس طرح کہ وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے۔ ہمارے کابل میں بھی بہت سے لوگوں کا معمول رہا ہے اور آج بھی بہت سے لوگوں کا معمول ہے کہ وہ روزانہ ایک منزل قرآن پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے 7 دن میں قرآن پاک کو مکمل کر لیں۔ لیکن ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں اور قرآن پاک کی برکتوں کو اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ ہو سکتا ہے۔ بڑا اچھا موقع تھا اور اس موقع پر سعادت کی بات ہے کہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک بھی پڑھا گیا ہے اس کی اور بھی دعا بھی ہوگی، خاص طور پر دعا میں شرکت کے لیے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ بڑی جب دعا ہوگی تو اس میں بہت ساری چیزیں جو مانگی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔